بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا ورد بتا، کوئی ایسا کلام بتا، کوئی ایسا وظیفہ دے جو تجھے بہت پسند ہو، جو زمینوں سے بھی وزن ہو، زیادہ وزن ہو، پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہو، آسمانوں سے بھی زیادہ وزنی ہو، اور تو اس کو پسند ہی بہت کرتا ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ جو وظیفے ہم دیتے ہیں لوگوں کو، تو آج وظیفے کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے وظیفہ مانگا، جیسے ہم سے لوگ وظیفے مانگتے ہیں، کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ تو مجھے بہت آسان ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ ہمارا کرم ہے، ہمارا فضل ہے، ہماری رحمت ہے کہ ہم نے تجھ پر یہ آسان کر دیا۔ اگر آسان ہے تو جا فرعون سے کہے کہ وہ پڑھے، وہ ہرگز نہیں پڑھے گا کیونکہ ہم نے اس کے دل پہ مہر لگا دی، تو وہ ہرگز نہیں پڑھ سکتا۔ تو کلمہ جب انسان پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی اگر کوئی کافر ہے، اس کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، غیر مسلم کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، جب وہ کلمہ پڑھے گا تو اسی وقت اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگر دل سے پڑھا ہوگا تو دل سے جو کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک اس کے اسی وقت گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب کلمہ سبھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے پڑھنے سے کتنے فائدے دنیا اور آخرت کے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی آپ جو دعا مانگیں وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہی انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، کہ جیسے ہی اس کو موت آ جائے خدا نہ خواستہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وظیفہ دیا، یہی وظیفہ آج ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اس کی پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم کو بتلائی دیتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ناظرین محترم، جب بھی اللہ کا ذکر کرو اس طرح کرو کہ گویا آپ ہیں اور اللہ ہے اور وہ سن رہا ہے۔ اتنا گم ہو جاؤ، اتنا مست ہو کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کیا کرو، تو تب یہ مزہ ہے ذکر کرنے کا۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں بس اس طرح تسبیح پھیری اور ذکر کرتے رہے، پڑھتے رہے، اپنا بھی ہوش نہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ بس پڑھ کیا رہے ہیں، بس ایک زبان پہ جاری ہو گیا اور وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری جو وظائف ہیں، وظیفے کرتے ہیں، وہ اس لیے قبول بھی نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں جی ہم نے یہ وظیفے کیے ہیں، قرآن پڑھا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، نمازیں بھی پڑھنے ہیں، قرآن بھی پڑھنے ہیں، تو ساڑھے جی نال ہی جی حاجت پوری نہیں ہوتی، مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ مسئلے تو قیامت تک نہیں ختم ہوں گے، جب تک انسان زندہ ہے اور جب تک قبر میں نہ چلا جائے، انسان کے ساتھ مسئلے مسائل لگے رہتے ہیں۔
پریشانیاں لگی رہتی ہیں. انسان کی زندگی میں ایک خوشی ہے 39 پریشانیاں ہیں. ایک خوشی ہے 39 پریشانیاں. اور جو ان پریشانیوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اللہ صبر کرتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو بہت انعام دیتے ہیں، بہت انعام. تو پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیں. فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طریقے سے فل توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. جب آپ 100 بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، تو 100 بار پڑھ کے آخر میں آپ نے کہنا ہے محمد الرسول اللہ. 700 بار اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، مست ہو کے، جھوم کے. واہ کیا شاندار ذکر اللہ کا! اس سے بڑھ کر ذکر نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. اس سے بڑا ذکر. تو آپ فجر کی نماز کے بعد 700 بار کلمہ پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد جو مانگو ملے گا، جو مانگو ملے گا. عزت، دولت، پیسہ، بیماری دور کرنے کے لیے، مصیبتیں دور کرنے کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے. گویا کہ آپ کے اوپر قیامت ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے، کوئی مصیبتوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، آپ یہ ذکر کریں فجر کی نماز کے بعد. انشاءاللہ کچھ دن کرنے سے آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، اور جو آپ دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی. ہماری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ آپ کو پڑھنے کی صحیح توفیق دے، اور آپ جو مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.